خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گما تو ہے، اور پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے، مکاں فانی مکی فانی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو جاویدہ تو ہے، اور تیری نسبت براہیمی ہے معمار جہاں تو ہے۔ اس کو یاد رکھیے، یہی قربان کا پیغام، یہی عید الاضحیٰ کا پیغام۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم کذلک سخرها لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج عید اضحیٰ کا دن ہے، ایک مبارک اور خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ اسلام نے ہمیں جو دو تہوار دیے ہیں ان میں سے آج ایک تہوار عید اضحیٰ کا ہم منا رہے ہیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ دو ہماری عیدیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منانے کا حکم دیا ہے۔ عید الفطر رمضان گزرنے پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ادا کی جاتی ہے، خوشی اور مسرت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور عید اضحیٰ، اضحیٰ کے معنی قربانی کے ہیں، یہ قربانی کی عید ہے، اور اس میں ہم سنت ابراہیمی کو تازہ کرتے ہیں، سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہیں، اور قربانی جو ایک بڑی اہم عبادت ہے اس عبادت کو انجام دے کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ قربانی کا پیغام کیا ہے، عید اضحیٰ کا پیغام کیا ہے۔ جتنی عبادتیں ہیں تمام عبادتوں کے لیے ان کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ عبادت اخلاص کے ساتھ انجام دی جائے، صرف اللہ کی رضا کے لیے انجام دی جائے، کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے عبادت کو انجام دیا جائے۔ نماز بہت اہم عبادت ہے۔ نماز کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ نماز اللہ کے لیے پڑھی جائے، اخلاص کے ساتھ پڑھی جائے، اور اس طریقے سے پڑھی جائے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی۔ آپ نے فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو کوئی بھی عبادت ہو اس کے لیے یہ دو شرط ہے۔ تو اسی طرح سے قربانی کے لیے یہ ضروری ہے کہ صرف اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ قربانی کے جو مسائل ہیں ان کا لحاظ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے قربانی کی جائے۔ جیسے
نماز سے پہلے قربانی نہیں ہے، نماز کے بعد قربانی ہے، یہ اس کا طریقہ ہے۔ آپ نے کہا کہ اگر کسی نے نماز عید اضحیٰ سے پہلے قربانی کر لی ہو تو دوبارہ کرے، اس لیے کہ وہ قربانی نہیں ہوگی۔ تو قربانی جس طرح سے اللہ کے رسول نے کیا، اس کے لیے جو شرائط بتائے آپ نے، ان کا لحاظ کرنا ہے، اور انہی ایام میں قربانی کرنا ہے، اسی طریقے سے قربانی کرنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ عید اضحیٰ کے موقع پر جو ہم قربانی پیش کرتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد ہے۔ حضرت ابراہیم نے آج سے ہزاروں سال پہلے جو قربانی پیش کی تھی، وہ دنیا کی تاریخ میں ایک انتہائی عظیم الشان قربانی اور بہت بڑا امتحان تھا۔ بڑھاپے میں انہوں نے دعا کی اولاد کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت اسماعیل جیسی اولاد عطا کی، اور یہ جب بڑے ہو گئے اور حضرت ابراہیم کا ہاتھ بٹانے کے لائق ہو گئے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک امتحان لیا۔ سورہ صافات میں اس کا ذکر ہے، فلما بلغ معہ السعی، کہ جب اسماعیل ان کے ساتھ دوڑ بھاگ کے قابل ہو گئے، جوان ہو گئے، تو حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا اور اپنے بیٹے سے کہا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں۔ یہ اللہ کا اشارہ ہے، نبی کا خواب بھی وحی الہی کے درجے میں ہوتا ہے۔ تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے کہ بیٹے کی محبت زیادہ ہے کہ میری محبت زیادہ ہے۔ تو انہوں نے پہلے اپنے بیٹے سے پوچھا، فانظر ماذا ترى، تمہاری کیا رائے ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ بیٹا جس کی تربیت حضرت ابراہیم نے کی تھی، حضرت حاجرہ نے کی تھی، تو اس بیٹے کی سعادت مندی، اس کی وفا شیاری کا کیا کہنا؟ تو انہوں نے جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم دیا جا رہا کر ڈالیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں تیار ہوں، میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، اللہ کا حکم ہے، میں اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہوں۔ تو قرآن کہتا ہے فلما اسلم، جب وہ دونوں باپ اور بیٹے اسلام کی تصویر بن گئے، اسلام کا پیکر بن گئے۔ اسلام تو یہی ہے کہ جو اللہ کا حکم ہو اس کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دیا، یہی اسلام۔ اسلام کے معنی ہوتے ہیں اطاعت، فرما برداری، گردن کو جھکا دینا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب وہ دونوں اسلام کی تصویر بن گئے، یعنی باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا، بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا، تو اسی کو قرآن نے کہا کہ یہی اسلام، اللہ کا جو حکم ہے اس کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دینا، یہی اسلام ہے، یہی دینداری ہے، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین، جب وہ دونوں باپ اور بیٹے اسلام کی تصویر بن گئے، اسلام کا پیکر بن گئے، اور پہلو کے بل ان کو لٹا دیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ہم نے آواز لگائی کہ ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ حضرت اسماعیل کا خون بہانا مقصود نہیں تھا، دیکھنا یہ تھا کہ بیٹے کی محبت زیادہ ہے کہ اللہ کی محبت زیادہ ہے۔ جب وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا، تو یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کی محبت زیادہ ہے، باپ کے دل میں بھی اور بیٹے کے دل میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قد صدقت الرؤیا، خواب کو تم نے سچ کر دکھایا، اب ان کو قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین، محسنین کو ہم اسی طرح سے بدلہ دیتے ہیں، اور یہ بہت کھلی ہوئی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ ایک بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کو، اپنے بڑھاپے کے سہارے کو اللہ کے اشارے پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اس کی گردن پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو جائے، اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی ہے، اور اس سے بڑی اطاعت شیاری کیا ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا کہ بہت بڑا امتحان تھا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ایک بڑی قربانی کے فدیے میں ہم نے اسماعیل کو بچا لیا۔ یہ بڑی قربانی کیا ہے؟ یہ بڑا فدیہ کیا ہے؟ یہ ذبح عظیم کیا ہے؟ اس وقت ایک میڈھا فرشتوں نے فراہم کر دیا کہ اس دمبے کو آپ قربان کر دیجئے، آپ کی قربانی ہو گئی، اور حضرت ابراہیم کی قربانی کی یاد میں قیامت تک کے لیے یہ قربانیوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ اب آپ یاد رکھیے اس بات کو کہ آپ جو قربانی پیش کرتے ہیں، ہم جو قربانی پیش کرتے ہیں،
کروڑوں مسلمان جو قربانیاں پیش کرتے ہیں یہ سب حضرت اسماعیل کا فدیہ ہے، یہ سب اسی ذبح عظیم کا حصہ ہے جو اس وقت سے چلا آ رہا ہے، اور اسی سنت کی یاد ہے یہ کہ جس طرح سے حضرت ابراہیم تیار ہو گئے، حضرت اسماعیل تیار ہو گئے، ہم بھی تیار ہیں۔ تو یہ جو قربانی ہے یہ ایک علامت ہے، یہ ایک نشانی ہے، یہ ایک سمبل ہے۔ اس کے ذریعے سے جو پیغام دینا مقصود ہے کہ اے اللہ جانور کو ہم تیرے نام پر قربان کر رہے ہیں، اس کا خون زمین پہ بہا رہے ہیں، تیرا حکم ہوگا تو ہم اپنا خون بھی بہانے کے لیے تیار ہیں، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم جب دعا پڑھتے ہیں تو اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہی پیغام ہے کہ میری زندگی، میری صلاحیت، میرے پاس جو کچھ بھی امانت ہے سب اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے تیار۔ یہی اصل چیز ہے۔ قرآن مجید میں سورہ حج کے اندر جہاں اونٹ کی قربانیوں کا ذکر ہے، اچھا اونٹ کی جو قربانی ہوتی ہے، جو لوگ جانتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اونٹ جو ہے وہ نہر کیا جاتا ہے، اور نہر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اونٹ کھڑا رہتا ہے اور نیزے کے ذریعے سے اس کے گردن میں مارا جاتا ہے، اور اس کے بعد خون کا فوارہ نکلتا ہے، اور اس کے بعد وہ زمین پہ گر جاتا ہے، پھر اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ اونٹ کی قربانی کا طریقہ ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور اونٹوں کو ہم نے، قربانی کے جو اونٹ ہیں یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، جب یہ صف بستہ کھڑے ہوں تو اللہ کا نام لے کر کے ان کا نحر کرو۔ وہ گویا ایک طرح سے جیسے میدان جنگ میں صفیں کھڑی ہوتی ہیں اور لوگ اللہ کے راستے میں اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اسی طرح سے اونٹ کی قربانی ہوتی ہے۔ تو صف بستہ یہ کھڑے ہیں، ان پر اللہ کا نام لو، اور فیضا وجبت جنوبہا، جب یہ گر جائیں پہلو کے بل، ان کو ذبح کرو، ان کا گوشت خود بھی کھاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، دوستوں کو کھلاؤ۔ تو یہ جو نہر ہے، اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس بات کو یاد رکھو، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کے پاس ان قربانی کے جانوروں کا گوشت اور اس کا خون نہیں پہنچتا۔ خون تو زمین میں بہہ جاتا ہے، گوشت ہم کھاتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ اللہ کے پاس نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون پہنچتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کے پاس تمہارے دلوں کی جو کیفیت ہے وہ پہنچتی، تمہارا تقویٰ، تمہارا اخلاص، تمہارا جذبہ، تمہاری نیت، تمہارے دلوں کی کیفیت، یہی اللہ تعالیٰ کے پاس وہی اسی کی قیمت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کی قربانی کا جانور بہت زیادہ قیمتی نہ ہو، لیکن چونکہ وہ خلوص نیت کے ساتھ قربانی کر رہا ہے اس لیے اللہ کے یہاں اس کی بڑی اہمیت ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کا جانور بڑا قیمتی ہو لیکن اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، وہ تمہاری کیفیات اور تمہارے جذبات کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اخلاص کو دیکھتا ہے، تمہارے تقویٰ کو دیکھتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، وہ تمہارے دلوں کو جو تقویٰ وہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو اسی طرح سے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ جانور اتنے طاقتور، اتنے ڈیل ڈول والے، لیکن اللہ نے اس طرح سے مسخر کر دیا ہے کہ آپ کے اشارے پہ چلتے ہیں۔ آپ جب کہتے ہیں بیٹھو تو بیٹھ جاتے ہیں، آپ جب کہتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ جب کہتے ہیں کہ چلو تو چلتے ہیں، آپ جب کہتے ہیں کہ رک جاؤ تو رک جاتے ہیں۔ یہ اللہ نے مسخر کر دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اونٹ اتنا بڑا ڈیل ڈول والا انسان کے اشارے پہ چلتا ہے، قربانی کے جانور انتہائی طاقتور۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مویشیوں کو، ان چوپایوں کو اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے قابو میں کر دیا ہے۔ تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ اللہ نے جو ہدایت کا سامان تمہارے لیے فراہم کیا ہے تم اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو، اس کی عظمت کا اعلان کرو، اس کی توحید کا اعلان کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکوکاروں کو بشارت دے دیجئے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہم امت مسلمہ کے لوگ ہیں، ہمارا ایک نسب العین ہے، ہمارا ایک مشن ہے، ہم حضرت ابراہیم کے پیرو ہیں، ملت ابراہیمی پر ہمیں چلنے کا حکم دیا گیا ہے، اور حضرت ابراہیم نے عراق سے لے کر کے فلسطین اور فلسطین سے لے کر کے حجاز تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے محنت کیا، ہجرت کیا، اپنی ذریت کے مختلف حصوں کو مختلف جگہوں پہ بسایا تاکہ اللہ کا کلمہ سربلند ہوتے رہے۔
توحید کی دعوت عام ہوتی رہے، اسی راستے پر ہم کو بھی چلنا ہے، اور اس راستے میں ہر طرح کی قربانی ہمیں پیش کرنا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور شیرخوار بچے اسماعیل کو لا کر کے حجاز کی سرزمین میں، مکہ کی سرزمین میں بسایا تھا، وہاں آبادی نہیں تھی۔ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہاں ان کو چھوڑنے کے بعد حضرت ابراہیم نے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ کہا اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میں نے اپنی نسل کے ایک حصے کو ایک ایسی سرزمین میں جہاں کوئی پیداوار نہیں ہوتی ہے، بن کھیتی کی سرزمین میں لا کے بسایا ہے تیرے محترم گھر کے پاس، تاکہ یہ نماز قائم کریں، تو لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کر دے اور انہیں پھلوں کا رزق عطا کر تاکہ یہ شکر ادا کرے۔ حضرت ابراہیم نے وہاں لا کر کے بسایا تھا۔ آپ ذرا سوچئے، حضرت ہاجرہ شیرخوار بچہ اسماعیل اور چھوڑ کے جانے لگے۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ اللہ کے حکم سے آپ نے ایسا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو کہا کہ اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ ہمارے لیے کتنا سبق ہے حضرت ابراہیم، حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل، ان کی زندگی، ان کے واقعات میں ہمارے لیے جو سبق ہے، اس سبق کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک باپ کی حیثیت سے بیٹے کی تربیت کیسی ہونی چاہیے، حضرت ابراہیم کی زندگی میں ہمارے لیے سبق، کس طرح سے انہوں نے حضرت اسماعیل کی تربیت کی۔ حضرت اسماعیل نے جو جواب دیا تھا، جب باپ نے پوچھا کہ اب میں نے بیٹے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان ایسے ہی خواب پہ فرشتہ ہے، آپ اس کے چکر میں کیوں پڑے، نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بالکل اللہ کا اشارہ ہے، میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ تو اپنے بیٹوں کی ایسی تربیت ہونی چاہیے کہ اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ ایک باپ کے لیے حضرت ابراہیم کی زندگی اسوہ ہے، اور ایک بیٹے اور ایک نوجوان کا کردار کیا ہونا چاہیے، اس کے اندر کس طرح سے اللہ کے لیے اطاعت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ حضرت اسماعیل کا جواب اس کے لیے ایک نمونہ ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان جو حکم دیا جا رہا کر ڈالیے، مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ آپ ذرا سوچئے کہ کیا جواب ہے، ایک نوجوان کے لیے کتنا بڑا سبق ہے۔ اور حضرت ہاجرہ کا صبر دیکھیے، ان کا ایمان دیکھیے، اللہ پر ان کا یقین دیکھیے کہ وہاں آبادی نہیں ہے، وہاں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے شیرخوار بچے کے ساتھ وہاں ان کو بسا دیا، چھوڑ دیا۔ صرف اتنا پوچھا کہ کیا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو ایک خاتون کا کیا کردار ہونا چاہیے، ایک باپ کا کیا کردار ہونا چاہیے، ایک بیٹے کا کیا کردار ہونا چاہیے، یہ سب سبق ان واقعات میں ہمارے لیے۔ تو یہ قربانی کی سنت اسی لیے ہے تاکہ حضرت ابراہیم سے ہم اپنی نسبت کو یاد رکھیں، اپنے ذہنوں میں تازہ رکھیں۔ ہم ملت ابراہیمی کے پیرو ہیں، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین۔ تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت اور ان کے راستے کو اختیار کرو، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ، تو انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری ذریت میں ایک امت مسلمہ برپا کر۔ اسی امت مسلمہ کا ہم اور آپ حصہ ہے، وہی امت مسلمہ ہے جس کی طرف انتساب کا ہمیں شرف حاصل ہے، ہمیں سعادت حاصل ہے۔ ہمیں ان نسبتوں کی لاج رکھنی ہے۔ حضرت ابراہیم سے ہمارا تعلق ہے، حضرت اسماعیل سے ہمارا تعلق ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق ہے۔ ہمارا مشن، ہماری زندگی کا مقصد، ہمارا نسب العین بہت واضح ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے سب اللہ کے لیے ہے، اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے ہے۔ یہ قربانی یہی پیغام دیتی ہے امت مسلمہ کے لیے۔ قربانی کے اندر، عید اضحیٰ کے اندر یہی پیغام ہے، یہی سبق ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے سب اللہ کی امانت ہے۔ اللہ نے جنت کے بدلے میں سب کچھ خرید لیا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سرفرازی ہونا چاہیے۔
اللہ کے کلمے کی سربلندی ہونا چاہیے، اور جان مال جو کچھ ہمارے پاس ہے سب اللہ کے راستے میں لگانا چاہیے۔ یہی عزت کا راستہ ہے، یہی سربلندی کا راستہ ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے کوشش کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ تو اس پیغام کو ہمیں یاد رکھنا ہے، اسی لیے قربانی ہے، اسی لیے نماز ہے، اسی لیے تمام یہ عبادات ہیں، تاکہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گما تو ہے، اور پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے، مکاں فانی مکی فانی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو جاویدہ تو ہے، اور تیری نسبت براہیمی ہے معمار جہاں تو ہے۔ اس کو یاد رکھیے، یہی قربان کا پیغام، یہی عید الاضحیٰ کا پیغام۔ خوب خلوص نیت کے ساتھ قربانیاں کیجئے، خوب دل کی گہرائیوں سے اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو صاحب استطاعت بنایا ہے کہ آپ قربانی کر رہے ہیں۔ مقصد صرف اللہ کی رضا ہونا چاہیے، اللہ کی خوشنودی ہونا چاہیے، دکھاوا مقصد نہیں ہونا چاہیے، نام و نمود مقصد نہیں ہونا چاہیے، ریا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس پیغام کو یاد رکھیے، قربانی کا گوشت خود بھی کھائیے، رشتہ داروں کو کھلائیے، دوست احباب میں تقسیم کیجئے، اور غریبوں کو مت بھولیے۔ اس موقع پر غریبوں کو ہرگز نہیں بھولنا ہے، کوشش کیجئے کہ ان کے ہاں بھی اسی طرح سے خوشی ہو جس طرح سے آپ کے ہاں خوشی ہے، آپ کے گھر میں خوشی ہے۔ آپ ذرا یاد کیجئے کہ جو صاحب استطاعت ہیں وہ تو سال بھر جب چاہتے ہیں مختلف چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو صرف قربانی کے ایام ہی میں گوشت کھا پاتے ہیں۔ ان کا خیال کیجئے، پہلے ان کے ہاں گوشت بھیجئے، ان کو محروم مت کیجئے، اور ان کی دعائیں لیجئے۔ ان کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوتی ہے۔ اپنے اندر الفت پیدا کیجئے، محبت پیدا کیجئے، اتحاد پیدا کیجئے۔ ایک امت کے ہم لوگ ہیں، ہمارے درمیان تعاون اور اشتراک اور محبت ہونی چاہیے۔ اپنی نفرتوں کو، عداوتوں کو، کدورتوں کو ختم کیجئے، ایک دوسرے سے دل صاف کیجئے۔ یہ عید قربہ کا پیغام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنی قربانیاں پیش کرنے کی توفیق دے، خلوص نیت کے ساتھ قربانیاں پیش کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرما لے، اور اس کے ذریعے سے ہمارے اندر ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ آمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی سائر الصحابة والتابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المسلمین فی کل مکان، اللہم انصر المجاہدین فی سبیلک فی کل مکان، اللہم الف بین قلوبہم ووحد بین صفوفہم وانصرہم علی اعدائک واعدائہم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اللہم انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانتین، اللہم انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانتین، اللہم انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانتین، اللہم اغثنا غیثا مغیثا ہنیا مریا عاجلا غیر عاجل نافعا غیر ضار، اللہم اسق عبادک واسق بہائمک وانشر رحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانتین، اللہم انا نستغفرک انک کنت غفارا فارسل السماء علینا مدرارا،
اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم ودوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد